سوچیں ذرا، ہر سال کمپنیاں اندر سے ہی اربوں ڈالر کھو دیتی ہیں، اور یہ کسی بڑے سائبر حملے کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ فراڈ کی ایک ایسی قسم کی وجہ سے جو اکثر نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ آج ہم اسی اثاثوں کی خرد برد کا جائزہ لے رہے ہیں، وہ خاموش خطرہ جو کسی بھی ادارے کی بنیادوں کو کمزور کر سکتا ہے۔ اچھا، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ماہرین نے ایک طرح کا نقشہ بنایا ہے جسے کہتے ہیں فراڈ ٹری۔ یہ کام کی جگہ پر ہونے والے تمام فراڈز کو 3 بڑی شاخوں میں تقسیم کرتا ہے: کرپشن، اثاثوں کی خرد برد اور مالیاتی گوشواروں میں جعلسازی۔ آج ہماری توجہ سب سے بڑی شاخ پر ہوگی۔ تو ہم اس فراڈ ٹری کی سب سے گھنی اور سب سے عام شاخ یعنی اثاثوں کی خرد برد کا جائزہ لینے جا رہے ہیں، اور یہیں پر ایک بہت ہی دلچسپ بلکہ حیران کن تضاد سامنے آتا ہے کہ کام کی جگہ پر ہونے والا سب سے عام فراڈ فی واقعہ مالی طور پر سب سے کم نقصان دہ کیوں ہے؟ تو آخر یہ اثاثوں کی خرد برد ہے کیا؟ اگر بالکل سادہ الفاظ میں کہیں تو یہ ذاتی فائدے کے لیے اپنی ہی کمپنی کے وسائل کی چوری یا غلط استعمال ہے، اور نہیں، یہ صرف دفتر سے پین چرانے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ذرا اس عدد پر غور کریں۔ ACFE کی رپورٹ کے مطابق کام کی جگہ پر ہونے والے تمام فرادز میں سے تقریباً 93%، جی ہاں 93%، اسی ایک کیٹیگری میں آتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ہمیں اس تضاد کے پہلے حصے کی طرف لے جاتی ہے، مطلب یہ فراڈ ہر جگہ موجود ہے۔ اور یہیں پر وہ تضاد بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ یہاں موازنہ دیکھیں، اثاثوں کی خرد برد ہر وقت ہوتی ہے، لیکن اوسط نقصان ہے $93,000۔ اس کے برعکس مالیاتی گوشواروں کا فراڈ جو بہت ہی کم ہوتا ہے، جب بھی ہوتا ہے تو اوسطاً $1 ملین سے زیادہ کا نقصان کرتا ہے۔ تو کہانی یہ ہے، مسلسل چھوٹے چھوٹے نقصانات بمقابلہ کبھی کبھار ہونے والے بڑے دھماکے۔ تو یہ فراڈ عملی طور پر ہوتا کیسے ہے؟ آئیے پیسے کا پیچھا کرتے ہیں۔ اثاثوں کی خرد برد میں سب سے بڑا ہدف ہمیشہ کیش ہی ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اسے کیسے چوری کیا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، جیسا کہ ACFE کہتا ہے، 10 میں سے 9 بار جب کوئی ملازم چوری کرتا ہے تو وہ سیدھا کیش پہ ہاتھ صاف کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر یہ کیش غائب ہوتا کیسے ہے۔ کیش چوری کی پہلی قسم ہے اسکمنگ۔ اسے آف بک فراڈ سمجھیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب کیش چوری کر لیا جاتا ہے اس سے پہلے کہ کمپنی کو پتہ چلے کہ اس کے پاس یہ پیسہ آیا بھی تھا۔ اس کی ایک عام مثال ہے کہ ایک کیشیئر کسی سیل سے پیسے اپنی جیب میں ڈال دے اور اسے کبھی کیش رجسٹر میں انٹر ہی نہ کرے۔ دوسری قسم ہے کیش لارسنی، یعنی نقد رقم کی چوری۔ اسکمنگ کے بالکل برعکس یہ ایک آن بک فراڈ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پیسہ اس وقت چوری کیا جاتا ہے جب کمپنی اسے اپنے ریکارڈ میں لکھ چکی ہو۔ مثال کے طور پر کیش رجسٹر سے سیدھا پیسے نکال لینا یا بینک میں جمع کروانے والی رقم میں سے کچھ غائب کر دینا۔ تو ان دونوں میں بنیادی فرق کس چیز کا ہے؟ ٹائمنگ کا۔ دیکھیں، اسکمنگ آف بک ہے، پیسہ ریکارڈ ہونے سے پہلے ہی غائب ہو جاتا ہے جس سے کوئی سراغ نہیں ملتا۔ کیش لارسنی آن بک ہے، پیسہ ریکارڈ ہونے کے بعد چوری ہوتا ہے جس سے حساب کتاب میں ایک واضح خلا رہ جاتا ہے۔ اسی لیے ایک کو پکڑنا بہت مشکل ہے اور دوسرے کو نسبتاً آسان۔ لیکن کیش چرانے کا سب سے ہوشیار طریقہ اسے سیدھا جیب میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ کمپنی کو ہی دھوکہ دے کر ایسی چیزوں کے لیے ادائیگی کروانا جو کبھی تھیں ہی نہیں۔ اسے کہتے ہیں جعلی ادائیگیاں۔ جی، انہیں کہتے ہیں fraudulent disbursements یا جعلی ادائیگیاں۔ یہاں دھوکہ دہی اس بات میں ہے کہ ادائیگی خود بالکل جائز لگتی ہے۔ یہ ایک چیک ہو سکتا ہے، ایک وائر ٹرانسفر یا کوئی بھی عام طریقہ، لیکن جس وجہ سے ادائیگی کی جا رہی ہے وہ سراسر جھوٹ ہوتی ہے۔ اس کی سب سے عام مثال ہے شیل کمپنی اسکیم۔ آئیے اس پورے عمل کو دیکھتے ہیں۔ پہلا قدم، ایک فراڈ کرنے والا ایک فرضی کمپنی بناتا ہے۔ دوسرا قدم، وہ اسی فرضی کمپنی سے اپنی ہی کمپنی کو جعلی سروسز کے لیے ایک انوائس بھیجتا ہے۔ تیسرا قدم، کمپنی یہ سوچ کر کہ یہ ایک جائز خرچ ہے ادائیگی کر دیتی ہے۔ اور آخر میں چوتھا قدم، فراڈ کرنے والا اپنے ہی بنائے ہوئے شیل کمپنی کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیتا ہے۔ اور یہ دھوکہ دہی صرف شیل کمپنیوں تک محدود نہیں ہے، یہی طریقہ کئی شکلوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے پیرول فراڈ جہاں گھوسٹ ملازمین کو تنخواہ دی جاتی ہے، یا چیک ٹیمپرنگ جہاں چیکوں میں ہی تبدیلی کر دی جاتی ہے۔
ایک اور بہت عام طریقہ اخراجات کی واپسی کی اسکیمیں ہیں، جہاں ذاتی سفر کو کاروباری دورہ بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے۔ اخراجات کی واپسی کا فراڈ کچھ اس طرح کام کرتا ہے۔ ایک ملازم ایک جائز کاروباری خرچ کرتا ہے، لیکن واپسی کے لیے درخواست دیتے وقت وہ رقم کو بڑھا دیتا ہے، ہو سکتا ہے ایک جعلی رسید بنا کر۔ جب کمپنی ادائیگی کرتی ہے تو وہ اصل خرچ سے زیادہ رقم وصول کرتا ہے، اور جو فرق ہوتا ہے وہ اس کی جیب میں چلا جاتا ہے۔ لیکن اثاثوں کی خردبرد صرف اور صرف کیش کے بارے میں نہیں ہے۔ اب اپنی توجہ دوسری بڑی قسم کی طرف مبذول کرتے ہیں، یعنی غیر نقدی اثاثوں کی چوری، جیسے کہ انوینٹری یا کمپنی کا سامان۔ یہاں دو اہم طریقے ہیں جن سے غیر نقدی اثاثے چوری ہوتے ہیں۔ پہلا ہے غلط استعمال، جیسے کمپنی کی گاڑی کو ذاتی کاموں کے لیے استعمال کرنا، یہ ادھار لینے جیسا ہے۔ دوسرا ہے سیدھی چوری، جہاں اثاثہ مکمل طور پر لے لیا جاتا ہے، جیسے گودام سے سامان ہی چوری کر لینا۔ اور یہ اثاثے کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ انوینٹری تو سب سے عام ہے، لیکن ملازمین، سامان، آلات، یہاں تک کہ اسکریپ میٹل یا دانشورانہ املاک جیسی غیر محسوس چیزیں بھی چوری کرتے ہیں۔ تو آئیے اب ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور اس سب کا خلاصہ کرتے ہیں۔ اس خطرے کی نوعیت کے بارے میں اس ساری بات کا کلیدی نقطہ کیا ہے؟ یہ چارٹ پوری کہانی کو ایک نظر میں بیان کرتا ہے۔ دیکھیں کہ اثاثوں کی خردبرد کا بار سب سے اونچا ہے، یعنی یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کا مالی نقصان سب سے کم ہے۔ دوسری طرف مالیاتی فراڈ کا بار کتنا چھوٹا ہے، لیکن جب یہ ہوتا ہے تو نقصان بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ وہی تضاد ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے۔ اور اسی لیے یہ سب سے کم مہنگا فراڈ اتنا خطرناک ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے 1000 چھوٹے زخموں سے موت۔ ہر انفرادی چوری شاید چھوٹی لگے، لیکن جب وہ بار بار ہوتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ کمپنی کے وسائل کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس فراڈ کا چھوٹا ہونا اسے کم خطرناک بناتا ہے، یا اس کی مستقل چھپی ہوئی نوعیت اسے کہیں زیادہ خطرناک بنا دیتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس وسیع پیمانے پر پھیلے ہوئے فراڈ کے حقیقی اثرات پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔